وہی ہوا نا جس کا خدشہ تھا۔ دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع نہیں ہو سکے۔ ایرانین ٹیم اس وقت قطری حکام کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اور مذاکرات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی ہے۔ تو ایران کی بنیادی شرط بھی یہی ہے کہ جب تک 24 ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری نہیں ہوتی تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ 12 ارب ڈالرز کی پہلی قسط جاری ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کا معاملہ زیر بحث آئے گا، جس کے بعد کہیں جا کر ایران کے ایٹامک پروگرام کے بارے میں بات چیت شروع ہوگی۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے آج ایک ایسی خبر دی ہے جس نے مڈل ایسٹ کا نیا منظرنامہ واضح کر دیا۔ اس منظرنامے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑا اسٹریٹجک اتحاد ٹوٹنے والا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں میں امریکہ نے جب بھی خلیج میں کوئی بڑی فوجی کارروائی شروع کی تو سعودی عربیہ اکثر اس کا اہم شراکت دار رہا، لیکن اب ایران جنگ نے سب کچھ بدل دیا، اور اس جنگ نے واشنگٹن اور ریاض کے درمیان ایک ایسی دراڑ ڈالی ہے جسے بھرنا آسان نہیں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے آپریشن فریڈم کے نام سے خلیج میں ایک فوج آپریشن کی تیار کی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنانا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ابتدا میں امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود اور فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ اس انکار کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عربیہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو امریکن فضائی دفاعی نظام اور دیگر اہم دفاعی ساز و سامان کی فراہمی میں تاخیر پر غور کر سکتا ہے۔ تو اس دھمکی کے بعد اگرچہ سعودی عربیہ نے اپنا موقف تو نرم کیا، لیکن اس واقعے نے دونوں ممالک کے تعلقات میں موجود گہرے اختلافات کو نمایاں کر دیا، اور یہ غیر معمولی پیش رفت ہے جس کے اثرات آج بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی ریاستوں کے دورے کیے۔ وہ قطر، کویت، بحرین اور یو اے ای گئے، لیکن انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ نہیں کیا۔ ان کے اس دورے کے دوران G7 ممالک کا اجلاس ہو رہا تھا، لیکن سعودی ولی عہد نے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول نہیں کی ہے۔ اگرچہ ان فیصلوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں اسے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑھتے ہوئے فاصلوں کے تناظر میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب سوال یہ کہ آخر امریکہ اور سعودی عربیہ ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ کیوں رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ سعودی عربیہ کی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی ہے۔ آج کا سعودی عربیہ 10 سال پہلے والا سعودی عربیہ نہیں ہے۔ ریاض اب صرف واشنگٹن پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہا ہے، رشیا کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات بحال کر چکا ہے، پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ تو سعودی عربیہ اب خود کو ایک ایسی علاقائی طاقت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے جو اپنے فیصلے خود کرے گی۔ تو دوسری طرف امریکہ بھی مشرق وسطیٰ میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ واشنگٹن اب خطے میں براہ راست فوجی مداخلات کم اور اپنے اتحادیوں سے زیادہ ذمہ داری لینے کی توقع رکھتا ہے۔ یہی تبدیلی دونوں ممالک کے درمیان بعض معاملات پہ اختلافات پیدا کر رہی ہے۔ تو کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کی دوستی ختم ہو رہی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا کہنا تو قبل از وقت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، توانائی، سرمایہ کاری اور گہرا انٹیلیجنس تعاون اب بھی موجود ہے۔ امریکہ کے لیے سعودی عربیہ خلیج کا ایک اہم اتحادی اور سعودی عرب کے لیے بھی امریکی دفاعی تعاون کی اہمیت برقرار ہے۔ البتہ ایک بات ضرور واضح ہو چکی ہے کہ ریاض اب ہر امریکی خواہش پہ فوراً ہاں نہیں کہتا۔ واشنگٹن میں بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پرانے اصول بدل رہے ہیں۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کی دوستی ختم ہو گئی یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک اپنے تعلقات کو ایک نئی بنیاد پر استوار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران، خلیج اور آبنائے ہرمز تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری عالمی سیاست پہ مرتب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اختلافات صرف ایک عارضی سفارتی تناؤ ثابت ہوتا ہے یا واقعی امریکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔